نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لہو قلم نہ ہوتا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور اس کے علاوہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق کی بڑی سختی سے تاکید فرمائی، خواہ وہ حقوق اللہ ہیں یا وہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ حقوق اللہ یعنی وہ احکامات جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کہ اللہ کا حق ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے حقوق ہمارے لیے فرائض ہیں، اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، کہ ایک کا حق دوسرے کے لیے فرض بن جاتا ہے اور دوسرے کا حق پہلے کے لیے فرض بن جاتا ہے۔ تو کتاب و سنت میں حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان دونوں حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سختی سے تاکید فرمائی گئی ہے۔ حقوق اللہ وہ حقوق ہیں جن کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے احکامات، ہمارے فرائض، اللہ کے بندوں کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں جو ہمارے فرائض ہیں۔ ان میں اسلام کے بنیادی عقائد بھی ہیں،
اسلام کے بنیادی ارکان بھی ہیں۔ نماز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں، ہمارے لیے فرائض ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس وقت مسلمان اپنے دنیاوی معاملات میں اتنے الجھتے جا رہے ہیں اور الجھ چکے ہیں کہ ہم حقوق اللہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات جن کی ادائیگی پیروی ہماری ذمہ داری ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صاحب استطاعت ہے، حج ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، ہم سب بھول چکے ہیں، اور ہم دنیاوی معاملات میں اور ان جدید آلات میں ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، اور حقوق ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق ادا نہ کر کے ہمارے اندر، دلوں کے اندر حقوق اللہ کی ادائیگی نہ کرنے کا خوف بھی باقی نہیں رہا، افسوس باقی نہیں رہا کہ کسی کی نماز رہ گئی ہو، اس کو اس غلطی کا پچھتاوا ہو، اس کو خوف ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہ چل کر اس غفلت میں ڈوب کر بعد میں پچھتاوا نہ ہونا، اس بات کا خوف نہ ہونا، یہ بھی ایک غافل انسان کی علامت ہے۔ تبھی تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے رب کریم کے بارے میں؟ ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ چیز ہے دنیا، دنیا کی زہری رنگینیاں، دنیا کے مختلف پہلو، کہ ہم دنیا کی زہری رنگینیوں میں کھو کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات سے غافل ہیں، اور یہ غفلت ہمیں دنیا میں بھی برباد کرتی ہے اور آخرت میں تو انجام برا ہی ہے۔ جب کہ ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی ہماری رگ رگ میں رچ اور بس جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم حقوق اللہ سے بھی غافل ہیں۔ ہم اللہ کے احکامات میں سے جو احکامات پر عمل کرتے ہیں وہ بھی جیسے صحیح طریقہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا ہے، ہم نہیں کر پا رہے۔ جیسے نماز خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے، آج ہمارے اندر وہ خشوع خضوع ختم ہو گیا، حالانکہ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز دل جمی خشوع خضوع سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز یہ اللہ کا حق ہے، حج یہ اللہ کا حق ہے، بیت اللہ کی زیارت یہ اللہ کا حق ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم ان حقوق کی ادائیگی میں بڑی غفلت کرتے ہیں، ہم ان حقوق کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ جو حقوق ادا نہیں کرتے وہ تو ایک الگ پرابلم ایشو ہے،
اور جو حقوق ہم ادا کر رہے ہیں ہم ان حقوق میں بڑی لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ذکر و اذکار ہماری زندگی سے گیا، اس کی جگہ پہ موبائل آ گیا۔ صبح کو جلدی اٹھنا، صبح کو جلدی جاگ جانا یہ ختم ہو گیا، کیونکہ موبائل کی وجہ سے رات کو جلدی سونا نہیں اور صبح جس کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے۔ حالانکہ مسلمان کا کام رات کے تہائی حصے میں اٹھ جانا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو، تسبیح بیان کیا کرو، بکرۃ صبح ٹائم و اصیلا شام ٹائم، صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ اور حالانکہ فجر کی نماز کے بعد سونا، دن نکلنے سے پہلے سونا یہ مکروہ اوقات میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں منع فرمایا، کیونکہ اس وقت میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جب رزق تقسیم کیا جاتا ہے تو ہم سوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کا مظاہرہ ہے، یہ ہماری غفلت کا اور لاپرواہی کا، لاابالی پن کا مظاہرہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ چکے ہیں، ٹائم نہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کر پا رہے، اور رہے حقوق العباد، حقوق العباد کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، یعنی بندوں کے حقوق بندوں کے ساتھ ہیں، بندوں کے حقوق بندوں کے ساتھ۔ مثلا ہماری زندگی میں لین دین ہے، ایک کا حق دوسرے پر ہے، لیکن ہم آپس کے معاملات میں بھی ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہم آپس کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاوٹ کرنا، بے ایمانی کرنا، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ ہماری سمجھو پہچان بن چکی ہے۔ اور ہم کسی کو دھوکہ دے کر، بے ایمانی کر کے، لوٹ کسوٹ کر کے مال کمانے کو بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سادہ تھا، ان پڑھ تھا، میں پڑھا لکھا تھا، اور میں نے اس کو چکر دے دیا، اور میں نے اس کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کر کے یہ کام نکال لیا ہے۔ تو ارے انسان غور کریے گا، وہ ان پڑھ ہے تو کیا ہوا، وہ سادہ ہے تو کیا ہوا، اس کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ارے انسان تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ انسان کس کے ساتھ معاملات میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ انسان کس کے ساتھ ہیرا پھیری اور ایک دوسرے کے ساتھ مال میں ملاوٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے۔ اگرچہ ہم اس انسان کو پتہ نہیں چلنے دے رہے، ہم اس کے ساتھ دھوکہ فراڈ بازی کا کام کر رہے ہیں، ہم اس کو پتہ نہیں چلنے دے رہے، اس کے علم میں یہ بات نہیں آنے دی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں، اب اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگرچہ ہمیں یہ نہیں دیکھ رہے۔ جس طرح یہ دھوکہ بازی، فراڈ اور ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہ چلنے دینا اور اس طرح کی حرکت کرنا، جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ بہت سارے مریضوں کے ساتھ وہ کام جو ایک نارمل طریقے سے ہو سکتا ہے، اس میں بھی ان کو آپریٹ کا الجھا کر کہ نارمل میں یا ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں تو پیسہ کم آئے گا، اور اگر آپریٹ کا بہانہ بنا دیں پیسہ زیادہ آئے گا، ایسے طریقے سے بھی کمائی کی گئی۔ یہ غلط طریقہ ہے جو کہ مسلمان کو دھوکہ دے کر پیسہ لیا گیا ہے۔ اگرچہ عوام سادہ ہے،
ان کو نہیں پتہ چل رہا، ان کے علم میں نہیں ہے، وہ اس فیلڈ کو نہیں جانتے، لیکن یاد رکھیے اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم اس نظام دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہم اپنے معاملات نکال رہے ہیں۔ ہم اس دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دے کر ہم کام نکال رہے ہیں، ملاوٹ کر کے کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ نظام دنیا ہے۔ اگر یہاں عدل نہیں ملے گا، یہاں عدل و انصاف نہیں ملے گا، تو یاد رکھیے اس نظام دنیا کے بعد ایک نظام یوم القیامہ بھی ہے۔ یہاں نظام عدل میں، اس دنیا کے نظام میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہم کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، ہم نا انصافی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس نظام دنیا کے بعد ایک اور نظام آنا ہے۔ اس نظام کو یوم القیامہ، یوم الحاشر اور آخرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 10 سپارے آخرت کے متعلق ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ آخرت کے احوال کو بیان فرما رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس کے بعد ایک اللہ کی بھی عدالت ہے، اللہ کا بھی ایک نظام ہے، اللہ کا بھی قانون ہے کہ ہم ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اس دنیا کے نظام میں ہم دنیا کے قانون سے بچ جائیں، ہم دنیا کی نظروں سے بچ جائیں، اور ہم یہاں اپنی چلاکیوں اور فراڈیوں کے ساتھ اور ایکٹنگ کے ساتھ ہم دنیا کو تو چکر دے کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے یہ عارضی زندگی ہے، جو کچھ ہم اس میں بیج بوئیں گے اس کے بعد وہی ہم کاٹیں گے، ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم اس عارضی زندگی میں کر رہے ہیں۔ اس نظام یوم القیامہ میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ناانصافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ ہم دنیا میں اس نظام میں اور دنیا کے نظام میں ہم عدل و انصاف نہیں ہونے دے رہے، یا ہم عدل و انصاف کر نہیں پا رہے، یا ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، یا ہم کسی کا حق پیسے دے کر، رشوت دے کر کسی کا حق ہم خود چھین لیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے ہم دنیا میں تو کسی کا حق لے کر کھا لیں گے، ہم دنیا میں رہ کر کسی کا حق مار لیں گے، کھا جائیں گے، دنیا میں ہو سکتا ہے ارے انسان ہم بچ جائیں، لیکن اس کے بعد ایک ایسا نظام ہے جس نظام میں اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سے چھوٹی کی گئی نیکی اس کا بھی وزن ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ، ایسا گناہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم خوردبین مائکروسکوپ کے ذریعے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس سے چھوٹا بھی گناہ کیا ہے تو خدا اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کا بھی وزن ہوگا۔ اور جب ہمارے اعمال کا وزن ہوگا تو وزن کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کس کا دل دکھایا، دنیا میں ہم نے کس کو ذلیل کیا، دنیا میں ہم نے کس سے انتقام لیا، دنیا میں ہم نے کتنوں کو چکر دیا، کتنوں کو ہم نے وزن میں کمی کر کے وزن دیا، دنیا میں رہ کر ہم نے کتنوں کو چیزوں میں ملاوٹ کر کے دی۔ یہ جتنا بھی ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ گویا ہم ایک دوسرے کے حق مار رہے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنا، بات کرنا، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو مال ملاوٹ کر کے دینا، اور اچھے مال کی قیمت وصول کرنا، اچھے مال میں ناقص مال کو ملاوٹ کر کے اچھے مال کے پیسے لینا اور مکس مال دینا، جس طریقے سے بھی کمائی گئی
یہ کمائی ہے، یہ رزق ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سوال و جواب ہوگا۔ اللہ انسان سے پوچھے گا کہ کتنا کمایا، من مالہ این اکتسبہ، کتنا دنیا میں رہ کر مال کمایا، وفی ما انفقہ، اور اس کو کہاں کہاں خرچ کیا، کتنا دنیا میں کما کر آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، کتنا دنیا میں کمایا تو حلال طریقے سے کمایا، اور دنیا میں رہ کر کتنا کمایا تو حرام طریقے سے کمایا۔ ہماری یہ دنیا کی زندگی، خواہ وہ بچپن کی زندگی ہے یا وہ ہماری جوانی کی زندگی ہے یا ہماری بڑھاپے کی زندگی ہے، ہماری اس زندگی کے جتنے دن اور جتنے لمحے ہم گزار رہے ہیں، ایک ایک لمحے کے بارے میں ہم سے حساب ہوگا۔ اس لیے تو شیخ سعدی نے کیا کہا، ہما با ہوا ہوس ساختی، دمے با مثال نہ پرداختی۔ اور انسان تو اپنی زندگی غفلت میں گزار رہا ہے، جب کہ تیری زندگی کا جب حساب ہوگا تو تجھ سے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی میں اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔